اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اس سورہ کا نام سورۃ النحل ہے۔ النحل کے معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی۔ اس سورہ میں شہد کی مکھی کا خاص تذکرہ کیا گیا ہے۔ منگا لیں ٹھیک انشاءاللہ۔ آدمی تو اتنے بھی ہو جاتے ہیں نا، ہاں انشاءاللہ منگا لیتے ہیں میرے پاس۔ چھوٹا سا ایسے جیسے لگا ویسے چھوٹا سا وہ لگے گا، آپ چلتے رہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، چلتا رہا ہے وہ چلتا رہے گا، وہ اچھائی کی طرف جائے گا۔ ہاں انشاءاللہ لے آئیں ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کا نام سورۃ النحل ہے۔ نحل کے معنی ہے شہد کی مکھی۔ اس سورہ میں بطور خاص شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور شہد کو بڑی کارآمد چیز قرار دیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے درمیانی دور میں یعنی ہجرت حبشہ کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ کا خاص مرکزی مضمون اللہ کی بعض نعمتوں کا تذکرہ اور ساتھ ساتھ نعمتوں کے شکر گزاری کرنے کی تاکید، پھر شرک کا باطل ہونا اور حق ثابت کرنا اس سورہ کا خاص مرکزی مضمون ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا عذاب یا اللہ کا حکم آ چکا ہے، پس تم جلد بازی مت مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے اور ان تمام چیزوں سے بلند بالا ہے جنہیں لوگ اللہ کے شریک کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ چکا یا اللہ کا عذاب آ چکا، مطلب ہر دور میں ہر نبی نے اپنے زمانے میں لوگوں سے یہی کہا ہے کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے ہو تو پھر تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اب لوگوں نے نہیں مانا، انکار کر دیا، عذاب آنے میں دیری اور تاخیر ہوئی تو کہنا شروع کیا وہ عذاب کہاں ہے جس کا بار بار دھمکی دیتے ہیں۔ اسی قسم کا سوال مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جب آپ نے کہا تھا مان لو ورنہ اللہ کے عذاب سے دو چار ہو جائے۔ اسی کے جواب کے طور پہ فرمایا اتی امر اللہ، سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب آ چکا، فلا تستعجلوہ، اب تم اس سلسلے میں جلد بازی مت مچاؤ۔ اللہ کے عذاب کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ ایک دو انسان کسی مصیبت میں گرفتار کر دیا جائے، کسی پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے، جانی مالی نقصان سے دو چار کر دیا جائے، یا پھر قتل کی واردات اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے، کسی کے ہاتھوں ان کو قتل کر دیا جائے،
یا جنگ کے بادل مٹنانے لگ جائے اور وہاں اس کو مالی اور جانی نقصان پہنچ جائے، یہ سب طریقے ہیں عذاب الہی کے نزول کے۔ مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کے عذاب سے متعلق جو جلدی مچا رہے ہو تھوڑا توقف کرو۔ اللہ کی جانب سے عذاب کے نازل ہونے کا وقت متعین ہے، وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہاری مہلت کے لیے۔ تم سدھر جاؤ گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں سدھرے گا تو وقت دیا گیا فلاں وقت کے آنے پر اللہ کا عذاب تو آ ہی جائے گا۔ ویسے اب دیری نہیں ہے، کچھ ہی دنوں میں تمہارے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ چند سالوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا، اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد دوسرے سال میں جنگ کا فریضہ، قتال کا فریضہ عائد کیا گیا، تو جنگ بدر کے موقع پر کفار و مشرکین کے بڑے بڑے 70 سردار تہہ تیگ کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ یہ بھی تمہارے لیے عذاب تھا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جو اللہ نے وعدہ کر دیا وہ خلاف کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر وہ کام جو ذات میں صفات میں نقص اور نقصان کا ذریعہ ثابت ہو جائے وہ اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ، جن جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو اللہ ان تمام سے کہیں بلند و بالا ہے۔ وہ چاہے انسان کو شریک کرو، چاہے جنات کو شریک کرو، چاہے فرشتہ کو شریک کرو، چاہے شجر حجر کو شریک کرو، کوئی بھی، وہ سب کی سب اللہ کے مخلوق ہے۔ اللہ تو خالق ہے، اللہ خالق اور بندے مخلوق، خالق و مخلوق میں کس طرح یکسانیت ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ بہت بلند و بالا ہے، جہاں تک کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی ہے۔ جب نہیں پہنچ سکتی تو انہیں اللہ کا شریک کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اللہ وحی لے کر فرشتوں کو بھیجتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے اس کے پاس جسے نبی بنانا چاہتا ہے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اس لیے نبی بناتے ہیں کہ وہ نبی لوگوں کو آ کے خبردار کر دے کہ نہیں یہ عبادت کے لائق کوئی مگر میں ہی ہوں، اس لیے مجھی سے ڈرا کرو۔ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا انتخاب کرتا ہے، چن لیتا ہے۔ کوئی بندہ دعا کر کے، عبادت کر کے، مناجات کر کے، مراقبہ کر کے، مجاہدہ کر کے، عبادت میں محنت و مشقت کر کے نبی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ نبی بننا اللہ کا خاص فضل ہے۔ بندہ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نبی ہونے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو اسے نبی بنا دیتا ہے۔ کہا اللہ اپنے حکم سے وحی لے کر فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ الی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس بندہ کو نبی بنانا چاہتا ان کے پاس۔ جب نبی کے پاس اللہ کے فرشتے آ گئے، انہیں نبی بنا دیا گیا، اب انہیں حکم ملتا ہے کہ تبلیغ کرو، جو پیغام تمہارے پاس آیا ہے اسے اللہ کے بندوں تک پہنچا دو۔ جب پہنچانے کی باری آئی تو سب سے پہلے کیا بات کہی جائے گی؟ ان انذروا، لوگوں کو خبردار کر دو، کس لیے؟ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ فاتقون، اے دنیا کے سارے لوگوں صرف اللہ سے ڈرا کرو۔ ہر نبی کا بنیادی پیغام اور شروعاتی پیغام توحید ہی رہا ہے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے، شرک کی مذمت بیان کی ہے، اس کے بعد رسالت کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد آخرت کا ذکر ہے۔
خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اسی اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بالکل صحیح پیدا کیا ہے. تعالی عما یشرکون، جن چیزوں کو لوگ اللہ کے شریک کرتے ہیں اللہ ان تمام سے بلند بالا ہے. بہت سے لوگ آسمان کی پوجا کرتے ہیں، آسمان پہ جگمگانے والے ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، چاند اور تاروں کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، بہت سے لوگ دھرتی کی پوجا کرتے ہیں. تو کہا یہ آسمان و زمین تو اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، تم آسمان کو اللہ کے برابر کرتے ہو یا زمین کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یا آسمان و زمین میں پائی جانے والی چیزوں کو تم اللہ کے برابر تصور کرتے ہو، جبکہ تمہیں سمجھنا چاہیے تعالی عما یشرکون، وہ ان کے تمام تر شرک سے بلند بالا ہے. کوئی اللہ کے مد مقابل نہیں ہو سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے ہم رتبہ، اس کے حب برابر، اس کا شریک، اس کا پارٹنر، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس جیسا کوئی نہیں. اردو کی پہلی کتاب میں عام طور سے بہار میں پڑھایا جاتا تھا، یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ عقیدہ مضبوط کرایا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو ان کی تخلیقی مراحل کو یاد دلایا گیا. انسان دنیا میں آیا کیسے، پیدا کیسے ہوا، اس کو یاد دلایا. پھر انسان کو اس کی اوقات یاد دلائے گی. کہا اللہ نے انسان کو منی کے قطرہ سے پیدا کیا. ماں باپ کے میل ملاپ کے نتیجے میں جو خواہشات کے ساتھ اچھلتا ہوا کودتا ہوا پانی نکلتا ہے، آپ کے بدن پہ لگا تو گھن محسوس کرتے ہیں. اس کے نکلنے کے بعد جب تک انسان نہاتا نہیں، پاک نہیں ہوتا ہے. اس منی کے قطرے سے انسان پیدا ہوا. ایک حال تو ان کا یہ گزرا ہے. اور جب پیدا ہو گیا اور اللہ نے عقل و شعور سے نواز دیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا. کہتے جھگڑالو بنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی جھگڑنا شروع کرتا ہے. کیسے؟ اللہ نے کہا دنیاوی زندگی تمہیں دی گئی ہے، ہم ایک دن تم سے لے لیں گے، تمہیں موت سے دو چار کریں گے، قبر میں جاؤ گے، پھر دوبارہ ہم اٹھائیں گے. انسان کہتا ہے مر کی مٹی مل جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ اللہ نے کہا جس اللہ نے تم کو پہلی بار نطفہ سے اور منی کے قطرہ سے پیدا کیا، وہ اللہ تمہیں پھر مٹی سے نکال سکتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے نفرت دلاتا ہے، توحید کا درس دیتا ہے، خرافات سے بچاتا ہے اور صحیح عقیدے رکھنے کی تلقین کرتا ہے. تو بندہ کا حال یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی صحیح بات کو مانتا نہیں ہے اور اسی جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے شرک مت کرو، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے. کیا فرمایا؟ انسان کو اللہ نے منی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر انسان کھلم کھلا جھگڑالو بنا بیٹھا ہے. وہ اللہ کی نعمتوں کو کھاتا ہے لیکن اللہ کا گن گاتا نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے زندگی بسر کرتا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں لیتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے دنیا میں مخلوق کی شکل میں پیدا ہو کر آیا ہے لیکن پھر اپنے آپ کو اللہ ہی بنا بیٹھتا ہے. یعنی ہم اللہ کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں اور پھر اللہ کے مقابلے اپنے آپ کھڑا کر دے یا کسی بندہ کھڑا کر دیتا ہے. یہ سب جھگڑنے کی شکل ہے. قرآن نے کہا کہ اللہ نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، پھر وہ یکایک کھلم کھلا جھگڑالو بن جاتا ہے اور اللہ سے بحث و حجت و تکرار کرنا شروع کرتا ہے. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور چوپایا جانور کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے ان چوپایا جانوروں میں
گرم پوشاک ہیں، گرم لباس ہیں، وہ منافع اور بہت سارے فائدے کی چیزیں ہیں، ومنھا تاکلون اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ چوپایا جانور گائے بیل، بکرا بکری، بھیڑا بھیڑی، اونٹ اونٹنی، اس سے پہلے سورہ نام میں اس کا تذکرہ گزر چکا کہ 4 جانور ہیں، جس کے ڈبل کیجئے تو 8 قسم کے جانور ہو جاتے ہیں جنہیں اللہ نے آپ کے لیے کھانے کے لیے بنایا ہے۔ اس میں سے کھاتے بھی ہیں، اس سے بہت سارے فائدے بھی اٹھاتے ہیں۔ فائدے کی شکل ہے، اب اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، ذبح ہونے کے بعد اس کی چمڑیاں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی ہڈیوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا گوشت تو کھاتے ہی ہیں، بھیڑ وغیرہ ہے اس کے بالوں سے تم گرم کپڑے تیار کرتے ہو وغیرہ ذالک۔ عام طور سے بکرا بکری ہو اس کی چمڑی نکال کر بھی آدمی جیکٹ وغیرہ بناتا ہے۔ تو کہا یہ جانور چوپائے جانور جسے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس میں تمہارے لیے گرم پوشاک ہے، سردی سے بچنے کے لیے گرم چیزوں کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی فائدے رکھے ہیں۔ ہڈی سے بھی فائدہ ہوتا ہے، چمڑی سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کے گوبر سے بھی فائدہ ہوتا ہے، دودھ سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر کھاتے بھی ہیں۔ اس میں سے بعض جانور ایسا بھی ہے جس سے بار برداری کا بھی کام لیا جاتا ہے، جس سے کھیت جوتنے کا بھی کام لیا جاتا ہے وغیرہ ذالک۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے اس میں رونق و خوبصورتی ہے جس وقت تم شام کو چرا کر ان کو اپنے گھر واپس لاتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت چرنے کے لیے صبح اسے میدان بھیجتے ہو۔ عرب میں عام طور سے جانور کے پالنے کا رواج تھا، آج بھی ہے۔ کہا یہ جانور تمہارے لیے روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ جن کے پاس اس قسم کے جانور ہوتے ہیں، جب صبح انہیں چھوڑا جاتا ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنے جانور ہیں، پھر اس سے بچے ہوں گے اور بچے ہوں گے اور بچے ہوں گے، اس طرح اس کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر جانور جب شام کو گھر آتے ہیں لوٹ کر تو آدمی خوبصورتی کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، اپنے مال کا بھی معائنہ کرتا ہے کہ وہ چیز ہمارے پاس مالی شکل میں ہے، اسے فروخت کیا جائے گا تو اس سے فائدے ہوں گے۔ اس مناسبت سے کہا گیا جب شام کے وقت میں چرا کر واپس لاتے ہو تب بھی تمہارے دروازے پر رونق دکھائی دیتی ہے، اور اسی انداز سے جب یہ صبح تمہارے گھر سے نکلتے تو ایسا لگتا ہے کوئی بھیڑ یہاں سے جا رہا ہے، جس سے تمہارے مالداری کا احساس ہوتا ہے اور تمہارے سرمایہ دار ہونے کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ جانور تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ایسی جگہوں تک لے آتے ہیں جہاں بغیر مشقت کے تم پہنچا نہیں سکتے۔ بے شک تمہارا رب بڑی شفقت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک بھاری بوجھ ہے، آپ بمشکل اٹھا پائیں گے، اور اٹھا کتنا دور لے آئیں گے، لیکن آپ نے جانور کا استعمال کیا ہے، اونٹ پہ لاد دیا، گدھے پہ لاد دیا، گھوڑے پر لاد دیا، وہ سامان آپ کا بھاری بھرکم ہے، آپ 2-4 قدم اٹھا کے جا نہیں سکتے ہیں، لیکن اس بھاری بھرکم بوجھ کو آپ نے ان جانوروں پہ ڈال دیا۔ یہ جانور تمہارے بوجھ کو اٹھا کر تم جہاں چاہتے ہو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ جانور کے فائدے ہیں۔ کہا یقیناً تمہارا رب بڑی مہربانی کرنے والا، شفقت کرنے والا۔ یہ اللہ کی جانب سے بندوں پر رحم و کرم کا تقاضا ہے، نتیجہ ہے کہ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے ایسے جانور پیدا کر دیے کہ جس کے ذریعے سے انسان فیضیاب ہوتا ہے اور راحت و سکون بھی حاصل کرتا ہے۔ علاوہ اس کے کہا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ،
اللہ نے گھوڑا پیدا کیا، خچر پیدا کیا، گدھا پیدا کیا، لترکبوہا وزینا، تاکہ تم اس پر سوار ہو جاؤ اور تاکہ تم اس سے زینت کا سامان لو۔ آج کے دور میں انسان کے دروازے پہ گاڑی کھڑی رہتی ہے، احساس تو بڑا مالدار ہے۔ پہلے کے دور میں ان کے دروازے پر اگر جانور کھڑا ہے، اونٹ کھڑا ہے یا گھوڑا کھڑا ہے جو سواری کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ انسان سوچتا تھا کہ ہم مالدار ہیں، لوگ اسے مالدار تصور بھی کرتے تھے۔ تو کہا ان جانوروں سے تم سواری کا بھی کام لیتے ہو اور ساتھ ساتھ اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے، رونق بنانے کے لیے اپنے دروازے پہ سے کھڑے بھی رکھتے ہو۔ پھر فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سواری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی دوسری چیز پیدا کرتا اور کرے گا، اسی طرح تمہارے زیب و زینت کے سامان کے لیے اور بھی دوسری چیز پیدا کرتا اور کرتا رہے گا۔ کل گزشتہ زمانے میں جانوروں کے لیے سواری کام لیتے تھے، آج دیکھ لیجئے ریل گاڑی سے آپ کا کام ہوتا ہے، آپ سواری کرتے بھی ہیں، سامان بھی لاد کے لے جاتے ہیں۔ سمندری سفر اگر طے کرنا ہو تو پانی جہاز سے آپ اس کا مصرف لیتے ہیں، بھاری بھرکم چیزیں جو عام طور سے اٹھائی نہیں جا سکتی ہے، وہ پانی کے کندھے پر دوش پہ سوار ہو کر آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری کے طور پر ایسا نظام بھی قائم کر دیا کہ آپ فضا میں بھی اڑتے ہیں، وہاں بھی بھاری بھرکم سامان لے کے جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کیا قرآن نے کہا یخلق ما لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرتا اور کرتا رہے گا جسے تم جانتے نہیں ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سیدھا راستہ ہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ تو سیدھا ٹیڑھا میرا نہیں ہے، اس میں کوئی پگڈنڈی نہیں، وہ شاہراہ ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، ہاں البتہ راستے اور بھی ٹیڑھے میرے پائے جاتے ہیں۔ ایک راستہ سیدھا ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، بہت سے راستے دائیں بائیں نکلے ہوئے پگڈنڈیاں ہیں جو آپ کو اللہ سے بھٹکا کر ادھر ادھر لے جانا چاہیں۔ اب آپ کا اختیار ہے، چاہے سیدھا راستہ پکڑ جنت چلے آئیے یا چاہے ٹیڑھا ہمارا راستہ پکڑیے جہنم چلے آئیے۔ جو توحید کا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختار کل سمجھا جائے، وہاں کسی رکاوٹ روکنے کی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی ہے، وسیلہ کی وہاں کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہاں کوئی اسٹاپیج نہیں ہے، لگاتار چلتے چلے آئیے۔ آپ ایسی گاڑی میں سفر کرتے ہیں جو ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے، اور ایسی گاڑی میں سفر کرتے ہیں جو کہیں رکتی نہیں، آپ کی منزل مقصود پہ پہنچا دیں۔ آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے تو اسی کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہاں اب اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو آپ نے وسیلہ بنایا، وہاں جا کے رک گئے، پھر وہاں جا کے رک گئے، پھر وہاں جا کے رک گئے، پہنچتے پہنچتے آپ کی دیری ہو جائے گی، تب تک آپ کی مراد ختم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا راستہ رکھا ہے، اس راستے میں کوئی ٹیڑھ میڑ نہیں ہے، کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، کوئی اگر مگر نہیں ہے، وہ سیدھا راستہ پکڑیے جسے قرآن مجید نے صراط مستقیم سے تعبیر کیا ہے۔ وہ سیدھا راستہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں، جو ٹیڑھا والا راستہ اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ٹیڑھ پیدا کر دینا گمراہی ہے، رکاوٹ ڈال دینا یہ خیر کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ ڈالنا ہے، قدم آگے بڑھنے سے روک دینا ہے۔ اس لیے ٹیڑھا راستہ اپنانے کے بجائے ہمیں سیدھا راستہ اپنانا چاہیے جو صراط مستقیم ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے صراط مستقیم کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انک علی صراط مستقیم، ہے نبی آپ بھی سیدھے راستے پر ہیں۔ گویا جو قرآن کا راستہ ہے اور جو اللہ کے نبی کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ، وہی صراط مستقیم ہے۔ جس سیدھے راستے پر چلنے کی دعا و درخواست ہم میں سے ہر انسان بطور خاص اس وقت کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں لازمی طور سے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے۔
ادھر ادھر کے دائیں بائیں کے راستے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے، تم سارے لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا۔ اللہ کا اپنا اصول ہے کہ اللہ نے ہدایت کا اور گمراہی کا راستہ دکھا دیا، یہ جنت کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے، اور بندے کو اختیار دے دیا، کہا یہ اختیار ہے، تم چاہے دائیں جاؤ چاہے بائیں جاؤ، چاہے جنتی راستہ اپناؤ چاہے جہنمی راستہ اپناؤ، چاہے اللہ اس کے رسول کی طرف چلو چاہے تم شیطان مردود کی طرف جاؤ۔ یہ انسان کو اختیار دیا گیا۔ کہا اللہ اگر چاہتا تو زور زبردستی سارے لوگوں کو ایمان پر مجبور کر دیتا کہ تم کو ماننا ہی ہوگا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انسان کو اللہ نے چھوڑ دیا اور اختیار دے دیا کہ تم اپنے اختیار سے ہدایت لینا چاہو ہدایت لے لو، گمراہی کے دلدل میں پھنسنا چاہو تو گمراہی کے دلدل میں پھنس جاؤ، تاکہ تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ رہے۔ کوئی نہیں کہہ سکے ہم کو زبردستی گمراہ کر دیا گیا، اور کوئی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں زبردستی ادھر دے دیا گیا، حالانکہ وہ تو جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم تمام کو سیدھا راستہ پر جمع کر دیتا، یعنی ہدایت کو دے دیتا، ہدایت پر قائم کر دیتا، لیکن اللہ نے بندوں کو ہدایت کے لیے آزاد چھوڑ دیا، وہ چاہے ہدایت لے چاہے گمراہی لے، اس کا معاملہ ہے۔ ہاں، جو انسان گمراہی اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو ہدایت پائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے اچھا عمل کیا اپنے فائدے کے لیے کیا، جس نے برا عمل کیا اپنے نقصان کے لیے کیا۔ اس لیے قرآن مقدس کی ان آیتوں میں اللہ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی شکر گزاری کرنے کی تلقین کی ہے، اور شکر گزاری کی سب سے اہم صورت یہ ہے کہ اللہ کے ذات میں، صفات میں، عبادات میں، تصرفات میں، علوم و اختیارات میں کسی کو اللہ کا برابر نہ تصور کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ انسان اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کسی کی شرکت کو کسی بھی طور سے گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے شرک سے پاک رہیے اور اللہ کی رحمتوں کے سہارے میں زندگی گزاریے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔